اپنی ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ تو خوبی ہے، مگر فقر و فاقہ میں خرچ کرنا یہ بہت اونچی بات ہے۔ خوشی میں، خوشحالی میں خرچ کرنا خوبی ہے، اور فقر و فاقہ میں خرچ کرنا اونچی بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہد المقل، جہد المقل، کم مال والے کی کوشش۔ اللہ اکبر، سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے۔ اب جب میں صدقات و خیرات، انفاق، سکلز کی تعمیر کے لیے ڈونیشنز لے رہی ہوتی ہوں نا، جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی جسمانی معذور ہے، مالی محتاج ہے، اور اس میں سے اس نے 50 صدقہ کا بھیجا ہے، میری آنکھیں بہہ پڑتی ہیں اس کے جذبے کو دیکھتے ہوئے۔ اور الحمدللہ ایسے ریگولر میرے پاس ڈونیشنز آتے ہیں۔ کسی معذور کا 50 بھیجنا، کسی عورت کا صرف ایک زیورات میں سے صرف بالیاں اتار دینا، کسی کا دور دراز سے سفر کر کے آ کے اپنا کل جتنا بھی ہے پیش کر دینا۔ ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کے بھی خواب ہیں، مگر یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ایک اور مؤذن کی ابھی حالیہ ایک واقعہ ہوا، جنہوں نے جو ڈونیشن بھیجا 1000 روپیہ، تو انہوں نے جو اس کے پیچھے اپنی قربانی بتائی وہ دل کو پگھلا دینے والی۔ مؤذن ہیں، مؤذن کے حالات آپ کو پتہ ہیں، ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو کم تنخواہ یا معاوضہ قسم پرسی کی زندگی گزارنے والا طبقہ ہے وہ مسجد کا امام، مولوی، قاری صاحب، مؤذن ہے۔ مؤذن ہیں، کہتے ہیں کہ مسجد میں جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد ایک مالدار شخص کے بیٹے کی نکاح کی تقریب تھی، تو نکاح کے بعد جس طرح چھوارے وغیرہ کچھ کھانا پینا تقسیم کیا جاتا ہے تو فرش پہ بھی کچھ گر جاتا ہے، تو انہوں نے مؤذن سے کہا کہ بھائی صاحب آپ کسی بچے کو یا کسی کام والے کو بلا کے مسجد کی صفائی کرا لیں اور اسے یہ 1000 روپیہ بھی دے دیں۔ تو ان کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جانتے تھے کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ سکلز کی تعمیر کا کام کر رہی ہیں، ایک دینی ادارے کی تعمیر، تو انہوں نے کہا کہ میں صدقہ کیسے جمع کرا سکتا ہوں؟ آلدو کہ وہ اس سے پہلے 100-200 بھی بھیجتے تھے اپنی تنخواہ سے، لیکن اس دن اور صدقہ کا شوق، اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس مثال کو زندہ کر دیا کہ جس طرح صحابہ جب انفاق کی ترغیب، صدقہ قرض حسنہ کی دعوت آتی تو ساری رات یہود کے باغوں میں جا کے مزدوری کرتے، کھیتوں کو پانی لگاتے اور صبح جو کچھ ملتا آ کے اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے۔ وہ مثال دہرا دی کہ انہوں نے سب کے جانے کے بعد خود مسجد کی صفائی کی اور یوں 1000 کے خود حقدار ہوئے اور سکلز کی تعمیر کے لیے بھیج دیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت حاجت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ بخاری میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ضرورت مند بھوکا پیاسا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ کے پاس کچھ نہ تھا، آپ نے اپنی بیویوں کے پاس پیغام بھیجا، وہاں سے بھی جواب آیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضم او یضیف ھذا، اس مہمان کو کون اپنے ساتھ لے جائے گا کہ اس کی کچھ مہمان نوازی کر سکے؟ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا میں لے جاؤں گا۔ وہ اسے لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، کچھ خاطر تواضع کرو۔ اس نے کہا ہمارے پاس بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں، تھوڑا سا ہے بس بچوں جتنا۔ تو صحابی نے کہا کھانا تیار کرو اور چراغ جلا لو، یعنی روشنی کے لیے، اور بچے جب کھانا مانگیں تو انہیں سلا دو۔ تو اس نے کھانا تیار کیا، چراغ جلایا، بچوں کو سلا دیا، پھر وہ اس طرح اٹھی جیسے چراغ درست کرنے لگی ہو، اور پھر کیا کیا کہ کرتے کرتے بجھا دیا تاکہ مہمان کو یہ فیل ہو کہ سب کھا رہے ہیں اور وہ بھی کھائے اور اچھی طرح کھائے، اور ادھر کیا ہو کہ ہم ہاتھ روکے رکھیں تاکہ صرف اس کا پیٹ تو بھرے۔ میاں بیوی دونوں اس کے سامنے یہی ظاہر کرتے رہے کہ وہ کھا رہے ہیں، مگر انہوں نے وہ رات خالی پیٹ گزار دی۔ جب صبح ہوئی اور وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا وَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَ او عَجِبَ مِن فَعَالِكُمَا، آج رات تم دونوں میاں بیوی کے کام پر اللہ ہنس پڑا۔ فرمایا کہ اس نے تعجب کیا،
اللہ بہت خوش ہوا اس بات پر اور یہ آیت نازل کر دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ